بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ ہمارے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بہترین اگزامپل ہے اور نمونہ حیات ہے۔ آئیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک عمل سیکھتے ہیں اور اپنے 15ویں روزے کی حفاظت اور 15ویں روزے میں کیے گئے تمام اعمال کی حفاظت کرتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے سے۔ ناظرین کرام، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ایک بدو اعرابی یعنی دیہاتی آئے۔ آپ جانتے ہیں دیہاتی جو ہے وہ اعرابی، وہ آئے اور انہوں نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا۔ جب انہوں نے مسجد میں آ کر پیشاب کیا تو صحابہ نے انہیں دیکھا تو کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی، کسی نے کیا کہنے کی کوشش کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دیں اسے، انہیں چھوڑ دیں، اسے کرنے دیں پیشاب۔ جب انہوں نے پیشاب وغیرہ کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی لے آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ خود اللہ اکبر اس عمل کو سر انجام دیا۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تربیت فرمائی۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ دیکھو، مسجد جو ہے یہ پاک صاف جگہ ہے۔ مسجد پیشاب کے لیے نہیں ہے، مسجد گندگی کے لیے نہیں ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ کمال کی شفقت تھی، کمال کی محبت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جذبہ کہ امت کو یہ سکھلانا تھا کہ سبحان اللہ درگزر کریں۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ظاہری بات ہے گھر کے اندر ہمارے سے لنک بہت سے لوگ، بہت سے رشتے ہم سے وابستہ ہیں، اور بس اوقات بہت سی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور غلطیوں پر ہم بس اوقات ایسے ایکشن لے لیتے ہیں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا والا ہوتا، نقصان تو ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے باوجود پھر ہم نقصان کے ازالے کے لیے پھر ایک اور نقصان، پھر کسی کا دل دکھانا، کسی کو بہت زیادہ ہرٹ کرنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں آپ بھی اپنی تربیت کیجئے، میں بھی اپنی تربیت کرتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں یا رب العالمین ہمیں بھی ایسا حلم، ہمیں بھی برد نصیب فرما دے، ہمیں بھی ایسا حلم اور بردباری نصیب فرما دے کہ یا رب العالمین کہ ہم لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم نے اس مغفرت کے عاشرے کے اندر ہم نے اللہ سے یہی تو مانگنا ہے، ہم نے یہی تو کہنا ہے اللہ سے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
تو آئیے ہم جب مخلوق میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا کردار اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے تربیت بھی ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ العزیز اپنی ذات سے بھی سکون اور اپنی ذات کو بھی سکون میسر آئے گا۔ حضرات کرام انشاءاللہ العزیز یہ اگر ہم اس طرح عمل کریں گے تو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا انشاءاللہ۔ 16ویں روزے کے اندر اپنے اعمال کی، اپنے روزے کی کس طرح حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کل کی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hmm